الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں ڈیفنس آف اسلام، جس میں ہم اسلام کے بارے میں جو اعتراضات ہے، اسلام کے بارے میں جو سوال ہے میڈیا میں، انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا میں، اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے جواب کیا ہے اور ان سوالوں کا کیا جواب ہم دے سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں جو سوال ہم دیکھیں گے جو اسلام پہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ الرحمن ہے، اللہ بہت ہی رحم کرنے والے ہے، بہت ہی رحمان ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیوں جہنم میں جلائیں گے؟ یا کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے مخلوق سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر کوئی ماں اپنے بچے کو کیوں جہنم میں ڈالے گی؟ تو یہ سوال رہتا ہے ان کا اللہ کے بارے میں کہ اللہ الرحمن ہے تو پھر اپنے بندوں کو کیوں جلائیں گے؟ تو سب سے پہلے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، الرحمن کے بارے میں کیا ہے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیے گا تو رحم جو ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہے رحم کا، وہ آپ کا 339 مطلب 339 ٹائمز آیا ہے پورے قرآن میں، رحم کا روٹ ورڈ۔ اور یہ رحمان ورڈ قرآن میں آیا ہے 57 ٹائمز، مطلب 57 بار آیا ہے قرآن میں رحمان کا لفظ۔ اسی طرح رحمہ کا لفظ آیا ہے قرآن میں 117 مرتبہ، اور اسی طرح رحیم جو ہے وہ آپ کا آیا ہے 116 مرتبہ۔ قرآن میں رحمہ کا ورڈ آیا ہے 114 مرتبہ اور رحیم کا ورڈ آیا ہے 116 مرتبہ۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کا رحمان کا ورڈ کا یا رحم کا ورڈ کو یوز کرنے کا، تو قرآن میں ہر ایک سورہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، شروع اللہ کا نام لے کے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بھی سورہ ہے قرآن کا وہ اسی سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ صرف سورہ توبہ سورہ نمبر 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا، باقی سارے سورہ جو قرآن کے ہیں وہ اس سے شروع ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام لے کے، جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، کہ تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، اور وہ الرحمن بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہاں پر یہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 آپ کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں قرآن میں جس میں رحمت کا ورڈ آیا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 آپ پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے اس کے بعد کہ تو نے ہم پہ ہدایت دیا ہم کو اور ہم پہ رحم نہ کیا۔ تو یہاں پر رحمت کا ورڈ آیا ہے بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، اس میں بھی رحمت کا ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہم پہ معاف نہیں کرے اور ہم پر رحم نہیں کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں آپ پڑھیے گا تو کئی سورہ رحمان ہے سورہ نمبر 55، سورہ نمبر 55 اگر آپ پڑھیے گا تو وہ اس میں لکھا ہوا آیت نمبر 1 2 3 4 میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن کو سکھایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان سکھایا۔ اور اس سورہ میں 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ جو رحمان نے، رحم کرنے والے اللہ نے تم کو دیا ہے، ان ساری نعمتوں میں سے کن کس نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ اور اسی طرح رحمان کا ورڈ کئی جگہ اور بھی آیا قرآن میں، سورہ طٰہٰ پڑھیے گا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، اس میں لکھا ہوا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ
اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہان والوں کی طرف رحمت بنا کر۔ تو ان ساری چیزوں سے، ان ساری آیتوں سے جو رحمت کی آیتیں ہیں، یا اسی طرح سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا جو کہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو کہ رحمت ہے تمام جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سکھا رہے ہیں جس سے کہ ہم رحم مانگ سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگ سکے۔ اور اگر آپ صحیح حدیث پڑھیے گا تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی رحمت کے بارے میں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے جس میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے یا رحمت دکھاتے ایک دوسرے، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور اپنے بچے پہ رحم کرتا تو وہ بھی ایک حصہ کی وجہ سے، اور 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ اور حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ ماؤں سے زیادہ لوگوں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح رحمت کے بارے میں یہ بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی کو فرماتے کہ کوئی بھی اپنے عمل پہ جنت نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو رحمت بہت ہی ضروری ہے اسلام میں، اور اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، یہ پورے کے پورے قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ لیکن صرف اللہ الرحمن اور الرحیم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے بھی ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے تو جہنم میں کیوں ڈالیں گے، تو جہنم کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ پڑھیے گا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 174 تو اس میں لکھا ہوا ہے جہنم کے بارے میں، آگ کے بارے میں۔ یا اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، دوز آر دا فیوز آف فائر، وہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں اگر آپ پڑھیے گا قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 تو اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری دے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی جلنے کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اسی طرح اگر آپ پڑھیے گا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 192 ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں سکھا رہے ہیں جو کہ ہم کو جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچنے کے بارے میں ہے۔ یا آپ پڑھیے گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یتیموں کا مال کھاتا ہے تو اس کو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ یا اگر کوئی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کی آیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کو بھر رہے ہیں، آگ کو بھر رہے ہیں۔ اس طرح کی بھی آیتیں ہیں قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف الرحمن اور الرحیم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے بھی ہے جب بندے نافرمانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر ایک ماں کوئی رہتی ہے تو وہ اپنے بچے کے ساتھ عدل نہیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ اگر ایک ماں کو بول دیا جائے کہ آپ کو اپنے بچے اور بہت سارے کلاسز اس میں سے اس کا بچہ بھی ہے تو اگر آپ کو کوئی رزلٹ دینا تو ہو سکتا ہے ماں کیونکہ بس رحم کر رہی، وہ انصاف نہیں کر رہی تو وہ اپنے بچے کو نمبر 1 دے دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اس کے ساتھ ساتھ عدل کرنے والے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی ناانصافی کرنے والا انسان رہے گا، اگر کوئی لوگوں کو مارنے والا، اگر کوئی کسی کا ریپ کرنے والا ہوگا یا کسی کا مرڈر کرنے والا انسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو اچھے لوگ پھر کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی۔ تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو بھی دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ صرف الرحمن اور الرحیم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عذاب جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے اوپر آتی ہے، ان کی عذاب آتی ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں کہ بے شک تمہارا رب
سخت پکڑ والا بھی ہے اور بے شک تمہارا رب غفور الرحیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگ کا عذاب بھی دیں گے، جہنم کا عذاب بھی دیں گے، کیونکہ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے، اگر وہ آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب برے لوگوں کو نہیں دیں گے تو وہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو انصاف کرنے کے لیے الرحمن اپنے بندوں کو جہنم میں بھی ڈالیں گے، جو کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جس کی وجہ سے جو کہ قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ہم ختم کرنا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔